تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں، تو اکرام کر دوستوں کا، اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے، اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، ابھی اس مقام پر آ جائے، ابھی کچھ سوچ لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ روز استغفار کرے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولوالدیّ، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ التحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا، اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو اپنے والدین کے لیے ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، جنازے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کچھ چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ذرا توجہ سے ہمیں سمجھایا ہے اور ہماری بار بار توجہ دلائی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، اگر تم ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ اخلاق عالیہ کا رویہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہو، ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے اگر وہ تم ادا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ ایک دینی، روحانی، ایمانی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور والدین بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی خطا نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے رویے میں ترش روی نہ آئے، وہ کبھی تلخ نہ بولیں؟ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ بعض مقامات پر والدین انصاف بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک مسلمان بیٹے کو کیا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے شریعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ساری عدالتیں دنیا میں تو نہیں نہ لگ رہی، ایک عدالت صبح قیامت بھی تو قائم ہوگی۔ اگر وہ کہیں کسی مقام پر، کہیں جگہ پر وہ کسی غلطی کا شکار ہیں تو اند اللہ جواب دیں گے۔ ہم کیا کریں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کرنی ہے. تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے، تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے. میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی. انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل. اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے. کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے. یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے. ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کو الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہ تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے. اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا. یعنی گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کر میں نے میلوں کا سفر کیا. خدا را میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ ایک غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے. اس سوال کی لذت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں. عرض کی حضور، پڑھا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے. تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا. اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی. فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے، وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا. وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں دوران زچ کی دنیا سے چلی جاتی ہیں. وہ بیٹا پیدا کر گئی، خود رخصت ہو گئی، وہ جان پر کھیل گئی، لیکن ایک زندگی دنیا میں چھوڑ گئی. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ اوہو میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اعزاز دیا ہے؟ لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا جی، ابا جی میرے پاس ہی تھے جی، باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے. تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا. آپ کے پاس تھے نا، تو آپ کے والد ہی تھے نا. آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا. یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے. ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے. اس نے بھی کبھی کہا تھا چاروں میرے پاس ہوتے ہیں، پانچوں میں نے رکھے ہوئے. کیا مذاق ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے. اپنے والدین کے ساتھ بڑا رویہ عمدہ کیا جائے، کبھی نہ الجھنا. خبردار، ایک مقام پر ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے. وہ کب؟ جب وہ آپ کو دین کے مخالف چلنے کا کہیں، جب رب رسول کی مخالفت کا معاذ اللہ کہیں. اور مسلمان والدین یہ کبھی کہہ سکتے نہیں. باقی ہر کام میں ان کی فرما برداری ہے، ان کی خدمت ہے، ہر جائز کام میں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے. بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال بھیجا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں مشرکہ ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتی، معاذ اللہ، ماں مشرکہ ہے. تو حضور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا تیری تو ماں ہے نا،
चल तू अच्छा सलूक ही कर, तू अपना रवैया उसके साथ ठीक रख, क्योंकि तेरी वालदा है। मैं आज हुकूक वालदैन पर तकरीर नहीं करने जा रहा, बस ऐसे ही मुझे ख्याल आया। मैं एक दोस्त ने एक सवाल पूछा है, मुझे अच्छा लगा उनका बात पूछना। उन्होंने ये पूछा है कि अगर किसी शख्स के वालदैन दुनिया से चले जाएं और जाने के बाद उसे एहसास हो कि मुझसे बड़ी गलतियां हो गई, उसे एहसास हो कि बड़ी कोताहियां हो गई, बड़ी जगहों पे मैं भूल गया। बहुत सारे लोगों को पछतावा होता है कि यार बड़ी चीजें थी जो हम कर सकते थे पर हमसे नहीं हो सकी। उन्होंने पूछा जी कोई अब भी कोई उसका हल है? तो मैंने कहा है ना, हम रसूल रहमत के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तरगीब व-तरहीब में हदीस मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे के वालिदैन या दोनों में से कोई एक इंतकाल कर जाए, और वालिद के दोस्तों के इकराम का तो इतना बड़ा दर्जा है कि हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ना तशरीफ लाए मदीना तैयबा में। हजरत अबू बरदा मदीना तैयबा में तशरीफ लाए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मिलने पहुंच गए फटाफटी। मसरूफ आदमी थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, बहुत बड़े मुफ्ती थे, लोग हर वक्त मसाइल पूछते थे, हज के सबसे ज्यादा मसाइल इन्हीं को आते थे और सहाबा में एक बहुत बड़ा मकाम रखते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फौरन हजरत अबू बरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए पहुंचे और पहुंचते ही फरमाने लगे, आपको पता है मैं आपसे क्यों मिलने आया हूं? हजरत अबू बरदा कहने लगे, मैं तो खुद बड़ा हैरान हूं कि आप एक मसरूफ आदमी और आप टाइम निकाल करके मेरे पास तशरीफ लाए। फरमाने लगे, इसलिए आया हूं कि मेरे वालिद आपके वालिद के दोस्त थे, हजरत फारूक आजम के दोस्त थे आपके वालिद। और ये सही इब्ने हब्बान में ये लफ्ज मौजूद है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जो अपने वालिद की कब्र में उनसे अच्छा सलूक करना चाहे वो वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करे, वो उस रवैये को, उस मोहब्बत को कायम करे, उस चीज पर खास एहतमाम करे, खास ज़ौक़ दे। हमारे यहाँ ना जी हम जल्दी से मसरूफ हो जाते हैं और अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देते हैं, अपना आना जाना, अपना उठना बैठना, अपने शब रोज, उनमें हम ज्यादा वक्त गुजारते हैं। करने का काम यह है कि थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ी फुर्सत देखकर इस पर थोड़ी तवज्जो दी जाए। इसी तरह मारूफ रिवायत सियासता में मौजूद है, हजरत मालिक बिन तार कहते हैं कि मैं हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साथ जा रहा था तो मैंने देखा एक बद्दू नंगे पांव और नंगे सर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फटाफट उन्हें अपनी सवारी भी दे दी, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं, सवारी भी दे दी और पगड़ी भी दे दी। फरमाते मैंने अर्ज की हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कि हुजूर ये बद्दू हैं, ये तो थोड़े से नजराने पे भी खुश हो जाते, आप कोई आम मामूली सा तोहफा भी देते तो राजी हो जाते, और आपने पगड़ी भी दे दी और घोड़ा भी दे दिया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे, ये कोई आम आदमी नहीं, ये मेरे वालिद के दोस्त हैं, और वालिद के दोस्तों से मोहब्बत करना ये हमें रसूल रहमत ने सिखाया है। क्योंकि असला नाल जे नेकी करिए तो नस्ला ताक नहीं बोल दे, मोहब्बतों को कायम रखना, उनको दवाम देना। हमारा तो चचा के साथ सलूक नहीं रहता, तवज्जो नहीं रहती। हमने साले सवाब का जो मफहूम बना लिया वो बड़ा गड़बड़ है। अगर तो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं तो वो साले सवाब की महफिल वैसे ही एक सियासी इज्तिमा बन जाती है, और जो आम लोग हैं उनका जोर कहीं नहीं चलता, तो चलो मस्जिद में तो चलता ही है ना। वो आके कहते हैं मौलवी साहब को कि बच्चे भेजे हैं, पूरा कुरान पाक पढ़ाना है हमने। भाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जितनी देर दिल जमे उतनी देर पढ़ो, आपने क्यों पाबंद किया पूरा पढ़ने का? और फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर माफ फरमाने पे आए, वो तो पुत्र बिस्मिल्लाह भी पढ़े तो अल्लाह बाप को माफ फरमा देता है। शर्त यह है कि खुलूस हो, वहां तो मेयार देखा जाता है, मिकदार थोड़ी देखी जाए। तो इसाले सवाब तो यह है कि आप जरूरत देखें किस चीज की है। हमारे यहाँ मनों के हिसाब से खाने पक जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी दावतें होती हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन जो जरूरत होती है, जरूरत को हम नहीं देखते। अगर आप कोई और काम जरूरत का करा देना, करोड़ों रुपया आपने लगा दिया खतमात पे और फलां पे, और जिस कब्रिस्तान में आपने वालिद को दफन किया उसमें तो गरीबों के लिए मजीद जगह ही नहीं दफन करने की, तो ये अच्छा साले सवाब नहीं था कि कब्रिस्तान की जगह बढ़ाई जाती। ये अच्छा साले सवाब नहीं था कि मस्जिद का माहौल देखा जाता, इलाके के गुरबा पर नजर की जाती। वो लोग जो बेचारे कर्ज के नीचे आके पूरी तरह दब गए हैं, नफसियाती मरीज हो गए,
ان غریبوں کو دیکھا جاتا، یہ صالح ثواب نہیں تھا؟ آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، اگر میں ان کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دوں، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، اب غلام آزاد جب آپ کر دیتے تھے نا، آج کل تو غلام بکتے نہیں، لیکن ایک قسم غلامی کی آج بھی ہے، بتا دوں آپ کو، وہ جو بندہ ایڈوانس نہیں لے لیتا بیچارہ 4 لاکھ روپیہ، پھر اس کو تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی، پھر اس کی جان بھی نہیں چھوٹتی، وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتا، بھئی آپ ایڈوانس دیں گے کسی کو، اس کو خرید تو نہیں نہ لیں گے، اس کی مجبوری تو نہیں نہ خریدیں گے، اللہ کو ناراض تو نہیں نہ کر لیں گے، آپ ایڈوانس دیں لیکن پھر اسے تنخواہ بھی تو اتنی دیں جتنی معاشرے میں روٹین سے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کر دوں اپنی ماں کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو ایڈوانس معاف کر دے ماں باپ کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو چھوڑ دے قرضہ ماں باپ کی طرف سے چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت سعد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اماں کی طرف سے غلام آزاد کروں تو ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا، کرنا، ملے گا نا تیری ماں کو ثواب، کرنا، تم یہ صالح ثواب، یہ والا صالح ثواب کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی عرض کیا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، تنقید کرنا تو آسان کام ہے، تو بنائے نا کسی مدرسے میں کمرہ جہاں طالب علم پڑھیں، والدین کی طرف سے بنائیں، جا کے دیکھو نا، یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 4 لوگ پڑے ہیں، تو آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے ہسپتال میں 2 کمرے بنوا دینا، آپ کو 20 بیڈ پہنچا دینا، آپ جا کے بات کریں کسی ٹرسٹ والے سے اور کسی سرکاری ہاسپٹل والے سے کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ہارٹ کا پیشنٹ جو بیچارہ قریب ہو جاتا ہے موت کے اور اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو پاتا، مشینیں نہیں چلتی، تو آگے بڑھے نا، کیا یہ کام نہیں ہے؟ دور بیٹھ کر تنقید کر دینا اور تھوڑی دیر تبصروں کا مزہ لے کے چپ کر دینا، یہ تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن عملی اقدام کس نے کرنا ہے؟ حضرت صاحب نے عرض کی، حضور اماں چلی گئی ہے، ان کے لیے کیا کروں؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں شاید میٹھے پانی کے کنووں کی بعض جگہوں پہ کمی تھی، کریم نے فرمایا پانی کا احسان ثواب کر۔ حضرت سعد نے اماں کی طرف سے پورا کنواں کھدوایا اور حضور نے نام رکھا، فرمایا یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، تو کر دیں اماں جی کے نام پر کوئی خیر کا کام۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اگر گلی ہم نے تنگ کر دی ہے نا، تو ابا جی کی طرف سے وہ کشادہ کر دیں، اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ 4 فٹ جگہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو، جہاں جہاں آپ لوگوں کے لیے خیر کریں گے اس پہ اللہ اجر عطا کرے، تو احسان ثواب کی یہ والی صورتیں بھی اختیار کریں۔ پھر ٹائم نکال کر والدین کی قبر پر جائیں اور وہاں حاضری دیں۔ جو لوگ مزارات پر جانے کے شوقین ہیں وہ ضرور جائیں، میں بھی جاتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس طرح نہیں گیا کہ میں جلسے پہ گیا ہوں، محفل پہ گیا ہوں، کسی کام گیا ہوں تو حاضری دے لو، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو داتا صاحب اسپیشل جاتا ہوں، میں تو حضرت بابا صاحب بھی جب جاتا ہوں تو اسپیشل جاتا ہوں، اور میں جاتا بھی ہوں تو ان کی خدمات دینیہ کو، ان کی عظمتوں کو سلام کرنے جاتا ہوں۔ میں تو فیوزات روحانیہ کے لیے جاتا ہوں، ایز اے خاص جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، یہ بڑا کمال بات ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ اللہ والوں کے مزارات ہیں، ان پر ضرور جانا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر بیٹے کے لیے اس کے باپ کی قبر مزار ہے، ہر بیٹے کے لیے اس کی ماں کی قبر مزار ہے، اس پر بھی حاضری دو، حاضری کا مزاج بناؤ، یہاں جا کر کے نا حاضری دے کے آؤ۔ میں قبرستان سے نکل رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے ان کا مزار کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے لیے تو کوئی روایتی مزار نہیں ہے، میرے لیے مزار ہے، کیونکہ میرے والد ہیں نا، وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ والدہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جس کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے، بتاؤ اس کی قبر تیرے لیے مزار نہیں؟ اس کی قبر تیرے لیے باعث فیوز و برکات نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، جو ہر جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جانے والے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تھوڑا سا نا مخصوص سا ٹائم نکالیں، کچھ تھوڑا سا ارادہ کریں، حاضری کا پروگرام بنائیں۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے یہاں، اس کو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔
ایک بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہم جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی، بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، کہ ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے، یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین، کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں، کچھ چیزیں اپنی زندگی میں طے کریں، کچھ معاملات اپنی زندگی میں۔ ہمارے ایک استاد تھے گجرانوالہ میں، نام لیتا ہوں، حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاید واحد مرید تھے ہمارے شہر میں، مفتی عبداللطیف صاحب قادری حامدی۔ گجرانوالہ میں شاید کوئی شخص ہو جس نے گجرانوالہ میں پڑھا ہو تو وہ حضرت کا شاگرد یا شاگرد کا شاگرد، یہ ان کی زندگی تھی۔ ان کی والدہ کی بڑی لمبی عمر ہوئی تو ان کے بعض کلاس فیلو نا، استاد صاحب کہتے ہیں مجھے مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو محفل پہ آنا ہے، تو استاد جی کہتے ہیں میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، بچے آپ کے بڑے ہیں، پوتے آپ کے، پوتیاں نواز، اور ابھی بھی امی سے۔ فرماتے اماں بوڑھی ہیں، ضعیفہ ہیں، میں نہیں نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتی، دیر سے آتا ہوں تو سو نہیں پاتی، امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ او دوستو، یہ لوگ شاید آج اسی لیے ان کے مزارات سے خوشبو زیادہ آتی ہے، شاید اسی لیے لوگ ان کا نام ممبروں پہ لیتے ہیں، جمعوں میں تذکرے کرتے ہیں، شاید اسی لیے ان کے لیے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، شاید اسی لیے ان کی اسناد زیادہ چلتی ہیں۔ کیا میرے رسول کریم نے فرمایا، حضور نے فرمایا صحابہ اگر میری والدہ موجود ہوتی نا اور میں تمہیں نماز پڑھانے آتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا اور میری ماں پردہ سرکا کے کہتی بیٹا ذرا میری بات سننا، تو فرمایا اللہ کی قسم نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سن کے آتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس مفہوم کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور بالخصوص والدین رخصت ہو جائیں تو پھر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم تھوڑا اور زیادہ محتاط ہو جائیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جتنا ذکر آپ کے بچے آپ کے منہ سے اپنے والدین کا سنیں گے اتنا ہی وہ کل آپ کا کریں گے، جتنا وہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی قبروں پہ جائیں گے اتنا ہی کل کو وہ آپ کی قبر پہ جائیں گے، جتنا وہ آپ کو دیکھیں گے اپنے والدین کے لیے سال ثواب کرتا اتنا ہی وہ آپ کے لیے کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچے بعد میں دے دیں گے، پتر اتنے پیسے دے دینا میرے والوں، کچھ نہیں دینے انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے نہیں دیکھا، تو وہ آپ کی طرف سے کیوں کریں گے جی؟